الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بیٹیوں بہنوں، ہفت روزہ رمضان کے مہینے میں درس قرآن یہ باعث برکت اور باعث علم، مسائل سیکھنے کا ذریعہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا فرمائیں، میرے گلے میں خراش ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے۔ جب کھانسی آ رہی ہو، گلے میں خراش ہو، تو بیان میں، واعظ میں، تقریر کے اندر تسلسل، دوام نہیں رہتا۔ اللہ کریم میرے گلے کو صاف فرما دے، بات
آپ کے دل دماغ تک پہنچ جائے۔ اللہ کریم قرآن و سنت کی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں قدرتی طور پر، فطرتی طور پر دلوں میں نرمی، دلوں میں رقت، نیکی کی رغبت، چونکہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی فضا میں اور رمضان کے سیزن میں نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، اس سیزن، اس نیکی، اس مقبول گھڑی کے اثرات ہر شخص کے دل دماغ پر پڑتے ہیں، بڑوں کے دلوں پر، مردوں کے دلوں پر، عورتوں کے دلوں پر، بچوں کے دلوں پر۔ برکت کا مہینہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل فرما رہی ہیں کہ انسان کا عمل عام طور پر تو قانون قاعدہ یہی ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص بھی ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم اس کو 11 مہینے تک 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11 مہینے تک آپ نے 5 نمازیں پڑھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 5 نمازوں کا نہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر اوپر جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ آپ کے ذریعے سے امت کو دیا کہ امت پر، آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ملنے والا تحفہ، ہدیہ لے کر واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ اللہ سے ملے، اللہ سے ملاقات ہوئی، کلام ہوا، ہم کلامی کا شرف اللہ کے ساتھ حاصل ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی امت کو کیا تحفہ اور ہدیہ دیا ہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھ کو میری امت کو 50 نمازیں، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں، یہ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ یہ مکی سیرت ہے، معراج کا معجزہ سیرت مکی کے آخری حصے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکہ مکرمہ میں تھے، ام ہانی کے گھر حرم میں، وہیں سے آپ کو براق آئی اور براق پر آپ سوار ہوئے۔ جبریل امین آپ کے رفیق، آپ کے ساتھ، آپ کے معاون، اور حضور وہاں سے روانہ ہوئے، بیت المقدس پہنچے۔ یہ بیت المقدس انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی، دین حنیف کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے مشرب کو، دین حنیف کو آپ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ 50 نمازیں تو امت کے لیے بڑی مشکل ہے، میں تجربہ کار پیغمبر نبی ہوں، میری امت پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں تو بنی اسرائیل 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، بھلا آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ غور فرمائے، اگر 50 نمازیں ہوتی تو بڑی مشکلات تھی، بڑی مشکلات تھی۔ 24 گھنٹے میں پھر لوگ 50 نمازیں پڑھتے رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی امت اس بات کی استطاعت نہیں رکھ سکے گی، ابھی وقت ہے، دوبارہ لوٹ جائیں۔ تشریف لے جائیں۔ اور ابھی سے تخفیف ہو جائے تو اللہ کریم تخفیف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کا ذکر فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ امت پر شفیق، مہربان
اللہ نے آپ کو امت کے لیے باعث رحمت، باعث شفقت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا۔ تو امت کی بات آئی تو آپ تیار ہو گئے، واپس تشریف لے گئے۔ اللہ نے 5 نمازیں معاف فرما دی، 45 رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جائیے، پھر 40 رہ گئیں، 35 رہ گئیں، 30 رہ گئیں، 25، 20، 15 اور 10 اور 5۔ پہلی بار آپ تشریف لے گئے، ایک بار تو وہ ہے، 9 بار پھر آپ گئے۔ پہلی بار 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر 9 بار جانے سے ہر بار 5 نمازیں۔ بار بار اللہ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، لقاء بھی ہو رہا ہے، اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو 5 رہ گئیں، 10 بار آنا جانا ہوا۔ پہلی بار گئے 9 بار، پھر 10 بار۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ ایک بار اور چلے جائیں اور کچھ تخفیف ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے بار بار جانے سے 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ کہاں 50 اور کہاں 5۔ 50 سے جو 5 ہو گئی، 45 اللہ نے معاف کر دیں، تو اب 5 تو رہنی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں، توجہ، ہمارے علم میں، ہمارے فیصلے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گے، لیکن ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ قرآن عزیز بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خداوند قدوس نے یہ قانون بنا دیا، یہ ضابطہ بنا دیا کہ جب آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گی تو آپ کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ایک نیکی کرے گی، اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ یہ خدا کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا۔ انسان کا ہر عمل وہ 10 مثل تک اور 10 مثل سے 700 گنا تک جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور مقام پر صدقہ خیرات
کے بارے میں ذکر فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ فرمایا کہ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی۔ جو لوگ اللہ کے راستہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، ایک مزارع نے، زمیندار نے ایک دانہ زمین کے اندر بویا اور پھر ایک دانہ اگا، اس کی 7 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر ایک سٹا، سنبل، سٹے کو کہتے ہیں، سٹا ہے، اس سٹے کے اندر 100 دانہ ہو تو دانہ ایک تھا، اس سٹے کے اندر اس کا جھاڑ، ایک سٹے سے 100 دانہ، تو ایک دانہ بویا 700 دانے اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ فرمایا جو شخص خدا کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے تو 700 تک، آگے یہاں پر بس نہیں بلکہ قرآن مقدس کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے اللہ کی قدرتیں بڑی ہیں، اللہ وسعتوں والا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا، اللہ جاننے والا، بہت ہی وسعتوں والا اللہ ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ کس ارادے سے، کس نیت سے یہ شخص خرچ کر رہا ہے، تو اللہ پاک اسی ارادے، انما الاعمال بالنیات، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں، صدقۃ الفطر ہے، قربانی کا عمل ہے، نیک اعمال ہے، تعاون، ایک دوسرے کی مدد، لیکن ساتھ فرمایا الا الصوم، اللہ کریم ہر نیکی کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ہاتھوں سے ہم سب کو ملے گا۔ سوائے روزہ کے، فرمایا روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی خود اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ روزے کا عمل کتنا اونچا عمل ہے، کتنا بلند عمل ہے کہ قیامت کے دن صائمین کو، صائمات کو، روزہ دار مردوں کو، روزہ دار عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کتنے کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، عفو ہے، مہربان ہے، اللہ سے بڑا کوئی سخی نہیں، اللہ اتنا کریم کہ سخی، جو اس کو یاد نہیں کرتا اللہ اس کو بھی دنیا کے اندر دے رہا، جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا،
تو اللہ اس کو بھی روٹی دیتا ہے، اللہ نے اس کو بھی مال دیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو بھی کاروبار دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگیں، مارکیٹیں، بڑے بڑے کارخانے، ملیں، بے شمار ان کی دولت بینکوں میں پڑی ہے، دنیا میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو تندرستی دے رکھی ہے، لیکن خدا پر یقین نہیں۔ جس کو یقین ہے مومن مسلمان، وہ تو اللہ پہ عقیدہ رکھنے والا ہے کہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے وہ سب کا رب ہے۔ جو اسے مانتا ہے اسے بھی اللہ رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی۔ جو خدا کی تعریف کرتا ہے، مدح کرتا ہے، حمد کرتا ہے، خدا کی ثنا کرتا ہے، ثنا گوئی میں مشغول ہے، اللہ اس کو بھی نوازتا ہے۔ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، کوئی خدا نہیں، زمانے کا عمل ہے، سب کچھ زمانے کی وجہ سے، یہ رات دن خود بخود ہے، کچھ نہیں، اس کے پس منظر کوئی قوت طاقت نہیں، خدا ان کو بھی دنیا کا مال، دنیا کی عزت، ہر چیز عطا کرتا ہے، لیکن یہ دنیا میں ہے۔ پر قیامت کے دن جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، خدا کی ہستی کا انکار کرنے والے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے، وہ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ صرف کلمہ گو کو، مومن کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے، خدا کی توحید کو ماننے والے، انبیاء تے رسولوں کو ماننے والے، قیامت پر یقین رکھنے والے، خدا کی عدالت پر یقین رکھنے والے کہ ایک دن آئے گا، اللہ کی کچہری لگے گی، ہم سب اللہ کی کچہری میں موجود ہوں گے، اربوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے حضور ہوں گے، ہر طرف اکٹھے، فرشتوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوگا، اللہ کے حضور پہنچیں گے۔ یہ قیامت کا میدان، یہی عرفات کا میدان جہاں حجاج جاتے ہیں، حج ہوتا ہے، یہ اور بیت المقدس بھی اس کا حصہ ہوگا، اتنا طویل عریض۔ تو یہ میدان عرفات یہی میدان قیامت ہے، بیت المقدس تک صاف، یہ پہاڑیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی سمندر نہیں ہوگا، زمین گول ہے، اپنی قبر سے اٹھیں گے خود بخود ہی، اللہ فطرتی طور پر یہ علم دے گا کہ چلو میدان قیامت کی طرف۔ ہر شخص قبر سے اٹھتے ہی یہ جو کفن ہے، یہی کفن لباس ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نیک لوگ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ کفن ان کا لباس بنے گا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جیسے تم دنیا میں آئے ویسے ہی قبر سے اٹھیں گے۔ لیکن قیامت کے دن قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور پھر قیامت کے دن جب ایسے سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے کا سطر، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا روح، قیامت کا دبدبا،
قیامت کا خوف، اتنا خوف، اس قدر ڈر اور خوف کہ کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ ننگا ہے، یہ لباس والا ہے۔ ہر شخص اپنی فکر میں کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، خدا کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا، خدا کی عدالت کا رعب اور دبدبا دل و دماغ پر چھایا ہوا ہوگا، کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، ہر شخص مغموم ہوگا۔ اب اربوں کی تعداد میں، ہائے ہائے، کب سے اللہ کی کائنات ہے، اس وقت کی دنیا، اس وقت آبادی جو ہے وہ 6 ارب کے قریب پوری دنیا کی آبادی ہے، 6 ارب، 1 ارب 100 کروڑ کا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنی مخلوق، کئی کھرب، کئی پدم، ارب کھرب پدم، کئی پدم لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے میدان میں کوئی ہلے گا بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ قرآن عزیز کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل امین بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، والملائکہ، عزرائیل بھی، اسرافیل بھی، میکائیل بھی، بڑے جو 4 فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کے حضور ہوں گے، باقی فرشتے بھی اللہ کے حضور صف در صف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون، ہر ایک کی گردن اس کی گریبان پر چکی ہوئی ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، چپ، خاموش، سکوت، کہیں سے کوئی کھسکساہٹ کی آواز نہیں آئے گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے حضور کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا دبدبا، اللہ کی بڑھائی، اللہ کا خوف ہر شخص کے دل دماغ پر۔ فرعون بھی موجود ہوں گے، نمرود بھی ہوں گے، مغرور بھی ہوں گے، کبر کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، جائر، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے امیر، ظالم، درندے، جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا وہ ہوگا، سارے درندے انسان، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، چیر پھاڑ دیتے تھے، رب کا خوف سے ڈرنا تھا، آج اللہ کے حضور سارے کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن سارے مسکین، سارے ہی مسکین ہوں گے۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بول سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ جس کو اذن دے گا،
اللہ جس کو اجازت دے گا اللہ کے اذن سے نبی بھی بولیں گے، انبیاء بھی بولیں گے، نیک لوگ بولیں گے، صحابہ بولیں گے، تابعین بولیں گے، مفسرین بولیں گے، حفاظ بولیں گے، قاری بولیں گے، مفتی بولیں گے، پر اللہ کے اذن سے نیک لوگ سفارش کریں گے، پر اللہ کے اذن سے سفارش ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لیکن جب اذن ملے گا خدا کی حضور صحیح صحیح بات ٹھیک بات کریں گے، خدا ان کی انبیاء کی سفارش کو شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اللہ اللہ، تو انبیاء کی سفارش برحق، حضور کی شفاعت برحق۔ قیامت کے دن سارے لوگ گرمی میں پسینے میں ڈوبے ہوئے پیاسے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل کر جائیں گی، اے آدم، اے دادے پڑدادے، تو ہمارا باپ، تیری ہم اولاد، آج حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، ہم تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، سفارش کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس وقت اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو کہہ دیں گے آج میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، خدا کے حضور میں نہیں جا سکتا، میں کیسے بات کروں؟ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جنت میں لا تقربا هذه الشجرہ، جنت کی ہر چیز، ہر نعمت، ہر پتی، ہر پھول، ہر پھل ثمر، سب کچھ کھاؤ پیو چلو پھرو، لیکن یہ درخت والا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم تو بھی، تیری بیوی حوا، تم دونوں نے یہ درخت نہیں کھانا، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ پرہیز کرو، باقی جنت کی ہر چیز جہاں جاؤ چلو پھرو جاؤ، جنت کا لباس ہے، لیکن شیطان کا وسوسہ یوسوس شیطان نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، اگر تم رہنا چاہتے ہو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں تو پھر یہ درخت کھاؤ، اللہ نے روکا اس لیے ہے کہ اگر یہ کھائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، اللہ تمہیں یہاں سے نکالے گا، اگر یہ فضا، یہ جنت کے یہ محلات اور جنت کی خوبصورتی پسند ہے تو یہیں رہو، یہیں رہنا ہے، پھر کھاؤ، درخت کھا لو گے ہمیشہ رہو گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو نہیں چاہتے تھے، نہیں، اللہ نے روک رکھا ہے، ہم نے نہیں کھانا، لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن حضرت سیدہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ نہیں، یہاں رہنا ہے، کھاؤ، ادھر سے نہیں جانا، بڑی اعلیٰ جگہ ہے، بڑی عرفہ جگہ ہے، بڑا آرام ہے، بڑا سکون ہے، اللہ نے روکا۔
آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی بیوی اماں حوا نے پھر ورغلایا. حضرت آدم بھی بیوی کے کہنے میں آ گئے، موڑ دیا. بیوی بھی خامند کو موڑ دیتی ہے، راستے دکھاتی ہے. جو اماں حوا نے کام جنت میں کیا، آج بھی گھروں میں جو حوا بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے خامندوں کو، اپنے شوہروں کو نیکی کی طرف موڑیں تب، غلط کام کی طرف موڑیں تب. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. خامند سے شوہر بھی مجبور ہو جاتا ہے، بات مان لیتا ہے. کون بار بار گھر میں لڑائی ڈالے؟ لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، چلو تیری مرضی جو کر جاؤ. تو اماں حوا نے حضرت آدم کو نتیجہ کہتا ہے کہ پھر اپنا سطر اس سے پہلے کبھی سطر نہیں دیکھا تھا. جنت کا لباس اترتے ہی قرآن پاک کہتا ہے کہ درختوں کے پتے اماں حوا بھی حضرت آدم بھی اتار اتار کر اپنے بدن سے چپکا رہے تھے. من ورق الجنہ. نتیجہ کیا نکلا؟ فرما بس چلو پھر اب جنت سے اترو، اہبطوا، اتر جاؤ. اب جنت سے نکلو، دنیا پہ آؤ، زمین پہ آؤ. اللہ ہے. حضرت آدم بھی جنت سے اترے، حوا بھی اتری. نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترے اللہ نے بیت اللہ. یہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر، یہ پہلے سے اللہ نے بنا دیا تھا کہ حوا بھی آئے گی، آدم بھی آئے گا، یہاں نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے. جب اترے تو الگ الگ، آدم کہیں اتر گئے، حوا کہیں اتر گئی. آدم سے حوا دونوں الگ الگ ہو گئے. زمین ہے، یہی زمین، اس زمین کے اوپر اس ابتدائے آفرینش میں صرف ایک آدم سے حضرت حوا جنت سے اتر کر آئے، قدم رکھا. حضرت آدم علیہ السلام کہیں، حضرت اماں حوا کہیں. آپ خود اندازہ لگائیں بیٹیوں بہنوں کے کیا حال ہوگا کہ اکیلا انسان، کوئی دوسرا آدمی نظر ہی نہ آئے، اکیلے اماں حوا تنہا چل رہی ہیں، پھر رہی ہے. حضرت آدم حوا کو تلاش کر رہی ہیں، حوا آدم کو تلاش کر رہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی پریشان مغموم، حضرت حوا بھی پریشان تھے مغموم. کہاں گیا آدم؟ کیا ہو گیا؟ جنت میں بادشاہی تھی، جنت میں مزے تھے. اب جنت کی فضا، جنت کا سیزن، جنت کا موسم، جنت کے ثمرات، جنت کی مخلوق، حور و غلمان سارے یاد آ رہے ہیں. اب تنہائی ہے، حضرت آدم بھی تنہا، حضرت حوا بھی. اب چل رہی ہیں، حضرت آدم بھی چلتے چلتے، اماں حوا بھی چلتے چلتے. یہی میدان عرفات، اللہ، جہاں وہ میدان عرفات جو ہے جس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر، اونٹنی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، ان بہنوں کو،
ان بیٹیوں کو پتہ ہے کہ وہ میدان عرفات میں ایک پہاڑی، اس پہاڑی کے اوپر حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی، اور اس جگہ کا نام ہی پھر عرفات، کہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، جان پہچان ہو گئی۔ خداوند قدوس نے اسی مقام وہ عرفات کی حاضری 9 ذی الحجہ کو اس میدان عرفات خواہ بیمار ہو، بے ہوش ہو، جو حاجی بیمار ہو جاتے ہیں تو سعودی عرب والے اپنی اسپتالوں سے ان کو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، وہ بے ہوش پڑے ہیں، گاڑیوں میں ڈال کر میدان عرفات میں آ کر گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کا حج ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حج ہو گیا جو میدان عرفات میں، تو میدان عرفات میں پہنچا کی حالت میں بھی تو فرمایا میدان عرفات کی حاضری ہی حج ہے، میدان عرفات کی حاضری حج۔ اور میدان عرفات میں حجاج انہوں نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، 2 چادریں ہیں، ایک ازار ہے اور ایک اوپر چادر ہے، سر ننگے ہیں۔ عورتوں کا لباس ہے وہ شلوار قمیض میں، ان کا احرام الگ ہے، مردوں کا احرام الگ ہے۔ تو اس احرام کی صورت میں تو وہ نقشہ جو ہے وہ میدان قیامت کا ہی ہے۔ اللہ اللہ، خیموں سے باہر نکل کر آسمان سے تعلق رکھتے ہوئے حجاج دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، مانگتے ہیں، چلا چلا کر مانگتے ہیں۔ یہی میدان قیامت ہوگا۔ تو حضرت گزارش کر رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے کہیں گے آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، کیسے جاؤں؟ اللہ نے روکا تھا، منع کیا ہے کہ یہ درخت نہیں کھانا، ہم نے کھا لیا، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح بھی کہیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ تیرا وعدہ سچا، تیرا قول سچا، تو نے فرمایا تھا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا، کہ میرا بیٹا میرے آل سے وہ ہے ہلاک ہو گیا، طوفان میں ختم ہو گیا۔ ان نبنی من اہلی، میں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ عذر کر دیں گے۔ یوں امتیں چل کر چلتے چلتے حضرت ابراہیم پھر حضور کے پاس، اللہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عذر پیش کریں گے۔ آج ہم اللہ کے حضور کوئی
کلمہ، کوئی فکرہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، حضور کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ میدان قیامت ساری امتیں چل کر حضور کے قدموں میں آ گئیں، حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے، سر اٹھائیے۔ ارفع راسک، سل توتا، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا۔ اشفا تشفا، سفارش فرمائے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ 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 اکبر۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اللہ پھر حساب و کتاب شروع فرما دے گا۔ یہ ہے مقام شفاعت۔ اذان کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوہ، یہ اذان کے کلمات سننے کے بعد جو دعا، یہ مقام محمودہ الذی وعدتہ یوم القیامہ، یہ مقام محمود اللہ کریم اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی اور رسول کو قیامت کے دن جبکہ ساری امتیں موجود ہوں گی، اللہ مقام محمود پر کھڑا کر دے گا۔ سفارش فرمائیں گے، خدا کی تعریف کریں گے، حمد و ثنا کریں گے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور کی وہ حمد و ثنا کلمات سن کر حیران پریشان کہ آج تک ہم نے اللہ کی ایسی تعریف، ایسی حمد و ثنا سنی نہیں ہے جو حضور کی زبان بابرکت سے اللہ ادا کروائیں گے۔ اللہ، یہ ہے مقام محمود۔ آپ نے فرمایا جب اذان ہو یہ دعا پڑھو، اللہ مقام محمود ایک شخص کو، ایک ذات کو عطا فرمائیں گے، وہ حضور ہی ہے۔ تم دعا کرو، اللہ تم کو بھی اس میں شامل فرما لے گا۔ ہائے ہائے، آج حضور کی امت دعا کر رہی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ اللہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ یوم القیامہ۔ اللہ، دیکھو بیٹا کہاں سے کہاں بات پہنچی، کہاں سے کہاں پہنچی۔ یہ میدان قیامت ایک وہ وقت تھا جبکہ اکیلے آدم سے حوا ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے میدان عرفات میں آئے۔ آج میدان عرفات میں قیامت کے دن حضرت آدم سے حضرت حوا کی اولاد جو کھربوں کی تعداد میں ہے، آج انسانوں کا سمندر، آج انسانوں کا سمندر دور تک انسان ہی انسان پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر کتابچے، اللہ کی کرسی سے ایک ہوا چلے گی اور کتابچہ فائل، زندگی کی فائل، پوری زندگی میری 60 سال ہے، 65 سال ہے، 70 سال ہے، کسی کی 20 سال، ساری زندگی کے اعمال نامہ کتابچہ پورا جو کرامن کاتبین دائیں سے بائیں بیٹھے ہوئے نوٹ کر رہے ہیں، وہ پورا کتابچہ اللہ کے پاس ہے، ہم سب کا ہے۔ اللہ ہوا کو حکم دے گا، ہوا اڑائے گی، اللہ ہے،
شعور دے گا، اس کتابچے کو، فائل کو شعور ہوگا، وہ اڑتے اڑتے جس کا اعمال نامہ ہے اس کے ہاتھ میں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، مومن مسلمان کلمہ گو اس کے دائیں ہاتھ میں خود بخود کتابچہ آ جائے گا، فائل آ جائے گی، جو کافر منکر ہوگا بائیں ہاتھ میں۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنے کتابچے کو پڑھ، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا، اپنے کتابچے کو پڑھے گا، مومن پڑھے گا، اپنی نیکیاں دیکھے گا، خوش ہوگا، فر فر پڑھتا چلا جائے گا۔ کافر منکر اپنے بائیں ہاتھ والے کتابچے کو، فائل کو چھپاتا پھرے گا، کسی کو دکھائے گا نہیں، پڑھ نہیں سکے گا، اس میں تو ذرہ ذرہ اس کی برائی، ایک ایک چیز، پھر اپنی زبان سے کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاھا، یہ بھلی کتاب ہے، نہ اس نے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، بڑے سے بڑا گناہ بھی موجود، درمیانہ بھی موجود تھے، چھوٹے سے چھوٹا معمولی، کسی کو کانٹا چبویا ہوگا وہ بھی، ہلکی سی چونڈی بڈی ہوگی وہ بھی، اللہ، چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی موجود ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کی حاضری وہ یقینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی حاضری میں اللہ ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ یہ نیکیاں اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ بڑا اللہ کا مہینہ ہے، نیکیوں والا ہے۔ انہی کلمات پر میں ختم کرتا ہوں۔ یہ ضروری اعلان سنیں، ہمارے اس مدرسے میں جامعہ دارالارشاد میں یہ داخلہ اب سے شروع ہے، عید کی 12 تاریخ تک یہ جاری رہے گا۔ یہاں پر ناظرہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، بچیاں اور جو محلے میں دور دراز ہیں یہاں تشریف لائیں، استانیاں صبح بھی تے شام بھی، جو ہمارا وقت مدرسے کا ہے آپ کو پتہ ہے، تو اپنی بچیوں کو یہاں داخل کرائیں۔ شعبہ حفظ، جو بچیاں سمجھدار ہیں، ذہین ہیں، ماں باپ شوق رکھتے ہیں، یہ حافظہ بیٹی قیامت کے دن ماں باپ کی سفارش کرے گی، اور ماں باپ کی سفارش سے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہنیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن گھر کے 10 افراد کی سفارش کرے گا، اور 10 افراد کو اللہ پاک اس کی سفارش پر جنت کا داخلہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ اس لیے بہنوں، بیٹیوں، اپنی بچیوں کو حفظ کرا لو، یہ قریب ہی ہے، کوئی دور جانا نہیں پڑتا، چند قدم کے فاصلے پر شعبہ حفظ میں بھی داخل کراؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو حافظ بچیاں ہیں جنہوں نے حفظ تو کیا ہے لیکن گردان نہیں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بھول جائیں گی، وہ بھی مدرسے میں داخلہ لیں، قریب مدرسہ ہے، آئے اور اپنی گردان، اپنی استانی کو وہ پارا سنائیں، آدھا پارا، پاؤ یاد کریں، منزل، وہ بھی داخلہ لیں، جاری ہے۔ جو بچیاں بڑی ہیں، قرآن پاک تو پڑھا لیکن گھریلو مشغولیت کی وجہ سے قرآن پاک صحیح نہیں، تو جو مستورات، جو بہنیں، جو بیٹیاں
بچوں والی ہیں وہ کام کاج کر کے بھی اب تو تھوڑا وقت نکال کر 10 بجے یا جو وقت مقرر ہوگا تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا قرآن پاک صحیح کریں، تلفظ صحیح کرائیں تو ان کا تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا، ان کے لیے بھی داخلہ جاری ہے۔ اسی طرح شعبہ فاضلات، یہ عام لڑکیوں کے لیے پڑھی لکھی ہیں، ایف اے بی اے، گھروں میں بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں تو اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیں، تھوڑی دیر مدرسے میں آئیں، کلاس بن جائے گی، اس میں کوئی تفسیر، ترجمہ، ضروری مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، نماز کے دوسرے مسائل ان کو پڑھائے جائیں گے۔ ایک ہمارا درس نظامی 4 سال کا کورس ہے، جو میٹرک بچیاں ہیں وہ بھی داخلہ لے سکتی ہیں، 4 سالہ کورس سے عالمہ بن جائیں گی، فاضلہ بن جائیں گی۔ تو ثانویہ عامہ ہے، ثانویہ خاصہ ہے، عالیہ ہے، عالمہ کا کورس ہے، تو یہ شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں شعبہ ناظرہ قرآن ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ تصحیح قرآن پاک ہے، شعبہ فاضلات ہے اور شعبہ درس نظامی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے آپ اپنی بچیوں کو یہاں ضرور داخل کرائیں، تو تھوڑے وقت میں اللہ پاک آپ کی بچیوں کو علم عطا فرمائے گا۔ ہم سب کی کامیابی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہے۔ اللہ پاک اس علم سے ہم سب کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو بھی آباد فرمائے، اللہ آپ کو بھی آباد فرمائے، اللہ آپ کے مسائل حل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گناہگار خطا کار، اے اللہ درس قرآن کا اہتمام ہوا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں، ایک ایک قدم پر نیکیاں عطا فرما، درجات کو بلند فرما، سب کے جائز مسائل حل فرما، سب کے بچوں کو بچیوں کو نیک بنا، سب کے رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ رزق طیب عطا فرما، رزق حسن عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ خاوند اور بیوی میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ماں بیٹی میں محبت، باپ بیٹے میں محبت، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں، اے اللہ محبتیں ختم ہو رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اپنے مرکز محبت سے، الفت سے، الفتیں، مودتیں، محبتیں نازل فرما کر سب کو یکجان بنا، شیر و شکر بنا۔ اے اللہ سب کے مسائل حل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کی برکات، رمضان کے مہینے میں انوارات، تجلیات اترتی چلی آ رہی ہیں، اے اللہ اس میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکات سے کسی کو محروم نہ فرما۔ پوری امت جہاں کہیں بھی مومن مسلمان کلمہ گو موجود ہے، سب کو رمضان کی برکات سے حصہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو ناجائز مقدمات سے بری فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار قرابت دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، عالم قبر میں ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما،
ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے میں جتنی استانیاں کام کرتی ہیں سب کو صحت، تندرستی اور اخلاص اور خلوص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب بچیوں کو کامیاب کامران فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمارے اس داخلے میں اضافہ فرما۔ اے اللہ بچیوں کے داخلے میں اضافہ فرما۔